کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ 1000 سال پرانا کوئی کوڈ آج کی جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے گمشدہ باب کو کھولنے جا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ماضی کا علم ہمارے مستقبل کو کیسے سنوار سکتا ہے۔ اچھا تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ جب ہم قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ زیادہ تر تو یہی خیال آتا ہے کہ یہ ایک تاریخ دوڑتا ہے نا، لیکن کیا یہ باقی پوری تصویر ہے؟ ذرا یہ فرق تو دیکھیں، حیران رہ جائیں گے۔ ایک طرف جہاں یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہیں اسلامی دنیا میں علم اور جدت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ الجبرا، جدید ہسپتال اور یہاں تک کہ پروگرام کے قابل مشینیں، یہ سب اس دور کی ناقابل یقین ایجادات تھیں۔ تو چلیں اپنے تجزیے کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تاریخ کا وہ دور جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا اسلامک سنہری دور، اور یہ صرف کیلنڈر پر چند صدیاں نہیں تھیں، نہیں، یہ ایک ذہنی انقلاب تھا، ایک ایسا مرکز جہاں دنیا بھر کا علم نہ صرف جمع ہو رہا تھا بلکہ پھل پھول رہا تھا۔ اس دور میں علم ہی سب سے بڑی کرنسی تھی۔ اور اس پوری تحریک، اس پورے انقلاب کے دل میں ایک ادارہ تھا، ایک ایسا انجن جو اس دور کی تمام دریافتوں کو طاقت دے رہا تھا۔ اس ادارے کا نام تھا بیت الحکمہ، یعنی دا ہاؤس آف وزڈم، اور یہ صرف کوئی عام لائبریری نہیں تھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے محققین بھی اس قدیم ادارے کے ماڈل میں مصنوعی ذہانت کے دور کے بڑے چیلنجز کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی شروعات تو ایک چھوٹی سی لائبریری سے ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ علم کا ایک عالمی مرکز بن گیا۔ یہاں یونان، فارس اور ہندوستان سے عالم اور دانشور آتے تھے۔ اور اس مرکز کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ یہاں مذہب یا نسل نہیں دیکھی جاتی تھی، صرف علم اور قابلیت کی قدر تھی۔ تو ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ وہ تھا ان کا طریقہ کار۔ وہ صرف کتابیں جمع نہیں کر رہے تھے، نہیں، وہ تو علم کو ایک طرح سے زندہ کر رہے تھے۔ وہ ہر چیز پر سوال کرتے، اسے چیلنج کرتے اور ہر نظریے کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ یہ دراصل جدید سائنسی سوچ کی بنیاد تھی۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بیت الحکمہ اور اس دور نے ہمیں صرف نظریات نہیں دیے، بلکہ ایسی ایجادات دیں جنہوں نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ الجبرا کو ہی لے لیں۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہیں نا، ان سے لے کر بڑی بڑی مشینوں تک، ہر چیز کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں الخوارزمی کا کام چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاضی کو ایک نئی زبان دی۔ طب کے میدان میں تو جیسے کہ انقلاب ہی آ گیا۔ ذہنی بیماریوں کے لیے موسیقی سے علاج، سرجری کے دوران بے ہوشی کا استعمال اور دوائیوں کو مریضوں کو دینے سے پہلے ان کی جانچ کرنا، یہ سب اسی دور کی دین ہے۔ یہاں تک کہ خوشبودار صابن بھی ایک باقاعدہ صنعت بن گیا تھا۔ اور ذرا ان کی سوچ تو دیکھیں، کتنی جدید اور عملی تھی۔ 10ویں صدی کا یہ اقتباس آج کے فاؤنٹین پین کی پہلی سوچ تھی، ایک ایسا قلم جو خود سیاہی کو اپنے اندر محفوظ رکھے۔ اور اب سب سے حیران کن ایجاد، 9ویں صدی میں، کمپیوٹر سے صدیاں پہلے، بنو موسیٰ برادران نے دنیا کی پہلی پروگرام کے قابل مشین بنائی تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا، ایک ایسی مشین جسے ہدایات دی جا سکتی تھی۔ یہ کمپیوٹر پروگرامنگ کا آپ سمجھ لیں نقطۂ آغاز تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا آج سے کیا تعلق ہے؟ یہ تاریخی کامیابیاں آج کی مصنوعی ذہانت کے لیے کیا سبق رکھتے ہیں؟ اور یہ ہمارے تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دونوں کے کام کرنے کے طریقے پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہو۔ بیت الحکمہ کے عالم دنیا بھر سے علم یعنی ڈیٹا جمع کرتے تھے، آج کی اے آئی بھی اربوں ڈیٹا پوائنٹس جمع کرتی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، پیٹرن تلاش کرنا اور نئی بصیرتیں پیدا کرنا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور شاید سب سے اہم فرق ہے، ایک ایسی چیز جو بیت الحکمہ کی روح تھی لیکن آج کی اے آئی میں کہیں نظر نہیں آتی، اور وہ ہے ایک انسان دوست اخلاقی ضابطہ۔ اسلامی سنہری دور کے علماء ان اصولوں پر سختی سے کاربند تھے۔ ان کے لیے علم صرف طاقت نہیں تھا بلکہ ایک امانت، ایک ذمہ داری تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر نئی دریافت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنا ان کی اولین ترجیح تھی۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے نا، جب ہم اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے غیر متوقع اور بعض اوقات نقصان دہ نتائج دیکھتے ہیں، تو کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اخلاقی سمت ہے؟ اور یہی بات ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم نقطے پر لے آتی ہے، جہاں تاریخ کا یہ سبق ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق بالکل صاف ہے۔ بیت الحکمہ کی تاریخ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ تکنیکی ترقی اور اخلاقی ذمہ داری کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں کیا بنانا چاہیے جو انسانیت کے لیے بہترین ہو۔ تو جیسے جیسے ہم اے آئی جیسی طاقتور ٹیکنالوجیز تیار کر رہے ہیں، ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ ہمارے اصول کیا ہیں؟ کیا ہم صرف رفتار اور منافع پر توجہ مرکوز کریں گے،
یا ذمہ داری اور انسانی وقار کو بھی اہمیت دیں گے؟ آخر میں سوال صرف ایک ہی ہے، صدیاں بعد جب آنے والی نسلیں ہمارے اس ڈیجیٹل دور کو دیکھیں گی تو وہ ہمیں کس نام سے یاد کریں گی؟ وہ نسل جس نے ٹیکنالوجی کو بے لگام چھوڑ دیا تھا، یا وہ جس نے اس سے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا؟ ہماری میراث کا فیصلہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔